بہت بڑی دعا ہے، اور اس دعا کی سب سے بڑی علامت پیشاب کی عاجت آنے پر زور لگانا. یعنی مریض کو پیشاب کی عاجت ہوتی ہے لیکن وہ زور لگانے کے بغیر پیشاب خارج نہیں کر سکتا، یا عاجت ہونے پر روکنا مشکل ہو جاتا. پیشاب گاڑھا، گدلا، بلغمی، لیسدار ہو سکتا ہے، پیشاب کی دھار نہیں بنتی، اور ہر بار تھوڑا سا پیشاب نکلتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد قطرے گرتے رہتے ہیں، بعض اوقات جلن بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پر پیشاب کے آخری قطرے بہت جلندار ہوتے ہیں. ٹیسٹیز میں سختی پائی جاتی ہے، اور CGH جہر کی نظر میں یہ فرسٹ رینک کی دعا ہے. پیشاب کرتے وقت مریض کو انتہائی تنگی کا احساس ہوتا ہے، اور مریض ایک ہی وقت میں اپنا بلیڈر خارج نہیں کر سکتا. پیشاب چلتا ہے، رکتا ہے. ایسے مریض جن کی ہسٹری میں گنوریا پایا جائے وہاں بھی یہ خاص دعا ہے. نیکسٹ، نائٹرک ایسڈ. وجہ سر درد، پیشاب مقدار میں کم، رنگت میں گہرا اور انتہائی بدبودار ہو. مریض کو پیشاب آنے سے پہلے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑتی. یہاں ہم تھوڑا سا نائٹرک ایسڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ میٹیریا میڈیکا پر غور کریں تو سب سے بڑی انتقامی دعا ہے، جس کو کہتے ہیں نا اونٹ کی طرح کینا، وہ اس دعا میں پایا جاتا ہے. اور اس میں لکھا گیا ہے موسٹ انفارگیونگ ریمیڈیز. نیکسٹ، پرونس اسپائنوسا. یہ بھی ایک اچھی دعا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پیشاب کی دار ایسے ہوتی ہے کہ دھاگے جیسی پتلی دار نکلتی ہے، اور بعض کیسوں میں پیشاب کی دار 2 یا 3 داروں کی طرح بھی نکلتی ہے، جیسے کانٹے کی شکل میں ہوتی ہے. مریض کو بہت زور لگانا پڑتا ہے، اور اس کی ایک عجیب علامت یہ ہے کہ جیسے پیشاب نالی کے سرے پر آ کر پھر سے شدید تکلیف کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہو، اور پیشاب کی نالی میں دکھن کا احساس ہوتا ہے. نیکسٹ، کیموفیلا. سوزاکی اخراج. اس میں بھی مریض بہت زیادہ زور لگاتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا ہے، پھر زور لگاتا ہے، پھر پیشاب آتا ہے، اور پیشاب کی تنگی میں یہ خاص دعا ہے. اور عجیب و غریب علامت یہ ہے کہ مریض کھڑے ہو کر اور اپنے پاؤں کو جب بہت زیادہ پھیلاتا ہے تو اس کا پیشاب خارج ہوتا ہے، اور تھوڑا سا آگے جھک کر پیشاب کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ، مرکیورس. یوریتھرل اسٹرکچر کی بہت بڑی دعا ہے. اس میں ہر وقت ہر لمحہ مریض کو پیشاب کی عاجت رہتی ہے. پیشاب میں بلغمی جھلیاں میوکس ممبرین خارج ہوتے ہیں، گاڑھا سبزی یا سردی مائل یا زردی مائل. پیشاب کرنے کے دوران نالی میں خارش، پیشاب کی شروع میں جلن زیادہ اور دوران میں کم. نیکسٹ، نیٹرم. نیٹرمیور میں انڈے کی سفیدی کی طرح لیس دار دودیا سوزاکی اخراج. اور اگر خاص طور پر مریض رات کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھے، وہاں آپ نیٹرمیور پر غور کر سکتے ہیں. اور مریض کو جب پیشاب کی عاجت ہوتی ہے تو اس کو روک نہیں پاتا، فوری جانا پڑتا ہے. یہ نیٹرمیور کی علامت ہے. کچھ چونکہ یہ بڑی دوائی ہے تو اس پر 2-4 جملے ہم اور بات کر سکتے ہیں اس کے مزاج کے حوالے سے. دیکھیں، جتنی بڑی دعائیں ہوتی ہیں ان کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، ان کا اپنا سینس ہوتا ہے. اور آپ نے ایک سلوگن پڑھا ہوگا، جو وعدہ کیا پورا کیا. یہ سلوگن اس دعا پر جتنا فٹ آتا ہے اور کسی دوائی پر بھی فٹ نہیں آتا. یعنی نیٹرمیور اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا ہے، نائٹرک ایسڈ اپنا انتقام لے کر ہی رہتا ہے، نکسومی کا اپنا مشن پورا کر کے ہی رہتا ہے، سکیا اپنی ضد
پوری کر کے ہی رہتا ہے. تو یہ کچھ سلوگن ہوتے ہیں بعض دعاؤں کے, تو یہ میں نے کہا یہاں ایڈ کرتا ہوں. نیکسٹ, سیبت سیرولیٹ, نہایت معروف دعا ہے. اس کو کیتھیٹر بھی کہا جاتا ہے ہومیوپیتھی کا, اور اگرچہ یہ پروسٹیٹ کی سوجن میں یہ دعا زیادہ ظاہر ہوتی ہے, لیکن مریض کو پیشاب کی نالی کے کچھ 3 انچ کے فاصلے پر رکاوٹ کا احساس ہوتا ہے, اور پیشاب کرنے کے بعد مثانے کے بھرے ہونے کا احساس باقی رہتا ہے. تاہم یہ دعا زیادہ تر معمر لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے جو اولڈ ایج والے ہوتے ہیں. نیکسٹ, کینتھرس, پیشاب میں جلن کی ٹاپ کی دعا ہے. اکثر معالجین اسے روٹین میں استعمال کرتے ہیں. میں نے کئی بار اس کو 10 ایم میں ایک خوراک دی اور 5 منٹ میں رزلٹ حاصل کیے. آپ بھی تجربہ کر سکتے ہیں. کسی کو یو ٹی آئی ہو تو دوسرے سسٹم میں تو ہفتوں مہینوں دوائی چلتی رہتی ہے. یہاں اگر ہم اس کی ہائی پوٹینسی کی دوائی دیں تو امیڈیٹ آرام بھی آتے ہیں, اس میں دیکھا گیا. تو یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب مریض کو شدید جلن دار دردیں ہوتی ہیں, اور خاص طور پر پیشاب کا جو آخری قطرہ ہوتا ہے وہ انتہائی جلن والا ہوتا ہے, اور یہ جلن پیشاب کی نالی کی جڑ سے شروع ہوتی ہے اور آگے تک پھیلتی چلی جاتی ہے. پیشاب کی دار کئی حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے. نیکسٹ, ایپس میلیفیکا, اس میں پیشاب مقدار میں کم آتا ہے. دیکھیں ایپس جہاں بھی ظاہر ہوگی, ایون سی کے ڈی میں بھی اس کا بہت استعمال ہوتا ہے اس دعا کا. اس کا ایک کراس چیک ہے کہ ایک تو یہ سلو ایکشن دعا ہے, فوری رزلٹ نہیں دیتی. دوائیوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں, کچھ جلدی رزلٹ دے دیتی ہیں, کچھ دیر سے دیتی ہیں. تو یہ سلو ایکشن والی ہے. اس کا خاص کراس چیک آپ دیکھیں, کسی بھی بیماری میں جب آپ یہ دعا دیتے ہیں اور اگر مریض کو پیشاب کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کی دعا ٹھیک کام کر رہی ہے. اور نیکسٹ, ارنیکا, آپ کو پتہ ہے چوٹ لگنے کی دعا ہے. یہاں چوٹ لگنے کے حوالے سے میں ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کروں کہ عموماً گھروں میں جب بچوں کو چوٹ لگتی ہے, گوبڑ آ جاتے ہیں چھوٹے بڑوں کو, تو ہم ارنیکا دیتے ہیں, اور عام طور پر ارنیکا 30 دی جاتی ہے. یہاں میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو 1 ایم میں دیں اور پھر رزلٹ دیکھیں. آپ کو بہت جلدی رزلٹ ملے گا ہائی پوٹینسی میں. ویسے بھی ایکیوٹ کیسز میں ہائی پوٹینسی دعا اگر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں مریض کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور آپ ایکیوٹ کیسز میں ہائی پوٹینسی کو جلدی ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو باقی یہ جہاں پر یہ سافٹ ٹیشوز ہوتے ہیں وہاں بھی اگر چوٹ لگے, اور رگڑ لگنے جیسے درد اس کی خاص نشانی ہے. یہاں میں ارنیکا کی ایک اور آپ کو ایڈیشنل بات بتا دوں. جیسا میں نے کہا مجھے تو اس ٹاپک کے اندر انہوں نے باندھ کیا ہے, تو میں پھر کہیں جا نہیں سکتا, میری مجبوری ہے. انندا زارن ایک گائناکالوجسٹ تھی امریکن ہومیوپیتھ, وہ فوت ہو گئی ہے, 8 سال ہوئے. اس نے لکھا ہے کہ میں نے 600 ڈیلیوری کیسز اٹینڈ کیے, اور کسی ایک کیس کو بھی سیزیرین میں سیکشن میں مجھے ریفر نہیں کرنا پڑا, کہ جب بھی لیڈیز کو لیبر پین شروع ہوتی ہیں تو میں ارنیکا 1 ایم کی ایک خوراک دے دیتی ہوں, اور ڈیلیوری کے اگلے چند گھنٹوں میں ارنیکا 1 ایم کی ایک خوراک ریپیٹ کر دیتی ہوں, تو کوئی کمپلیکیشن نہیں آتی. آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں. نیکسٹ, پیٹرولیم. تو یہ بھی ساری دعائیاں ہیں. اب ہم مختصر کرتے ہیں کیس کو. تو ہومیوپیتھی میں اپنا ریپرٹری میں یوریتھرل سٹرکچر کے حوالے سے جو روبرکس ہیں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ دعا کے انتخاب میں آپ کو آسانی ہو. جیسے یوریتھرل سٹرکچر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہاں میں اپنا یہ ختم کرتا ہوں بیان. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر بنارس خان صاحب. اصل میں